بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیہ نمبر 166 سے شروع کریں گے. تھوڑا سا پچھلی آیہ کو بس ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کیا مَن یتخذ، جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا اندادن کئی شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسی کہ محبت کرنی ہے اللہ سے، والذین، اور وہ جو آمنو، جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ شدید ہیں محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے. ولو، اور کاش، یر الذین، وہ دیکھ لیں وہ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ مختلف شریک ٹھہرا لیے، کاش کہ وہ دیکھ لیں اذ یرون العذاب، کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، انا، بے شک، القوت، طاقت، تمام طاقت، للہ جمیعاً، اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری. یعنی وہ اگر وہ فیوچر دیکھ سکیں کہ جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر ابھی لت سے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں نا، جو چیز آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے وہ اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہوتی اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی طرح کبھی کسی کو نا کوئی وہ ایک کو دکھا دیں چیزیں یہ ہونے والا ہے، سو ہمارا بیہیویئر بہت بہت ڈفرینٹ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جو یہ حرکت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اگر یہ اس عذاب کو دیکھ لیں یا اس سزا کو دیکھ لیں جو ان کے ساتھ ہونے والی ہے، تو انہیں پتہ چل جائے کہ تمام قوت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ بے شک سخت ہے عذاب دینے میں. یعنی وہ شاید اپنے آپ کو شاید اب چینج کر لیں، کہ مطلب ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ابھی جو وہ ٹال رہے ہیں چیزوں کو، یا وہ اگنور کر رہے ہیں، یا قرآن کے پیغام کو وہ نہیں مان رہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی all in all ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کنٹرول ہے. اس وقت شاید ان کو یقین آ جائے. از، جب، اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں آج کا. از، جب، تبرآ، بیزار ہوں گے. جس طرح ہوتا ہے نا، یہ ورڈ بھی وہی ہے جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں نا بری الذمہ، بری ہو جانا، بیزار ہو جانا. تبرآ، جب بیزار ہوں گے، الذین، وہ جو، اتبعوا، پیروی کیے گئے. اگین یہ مجہول ہے، دمہ سے شروع ہو رہا ہے کہ پیروی کیے گئے، پیروی کیے گئے، من الذین، ان سے جنہوں نے، اتبعوا، پیروی کی. اب آپ یہ ڈفرنس دیکھیں، تبعوا، پیروی کیے گئے، اتبعوا، پیروی کی، دونوں میں ڈفرنس ہے. اسی لیے حرکات کو امپورٹنس دینی بہت ضروری ہے. حرکات چینج ہونے سے میننگ چینج ہوتا ہے. اتبعوا، وہ ہیں وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، جن کو فالو کیا گیا. من الذین اتبعوا، پیروی کی جنہوں نے، یعنی کہ جب بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی گئی، وہ کی گئی، کس سے بیزار ہوں گے؟ وہ جن لوگوں نے ان کی پیروی کی تھی. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے، وَرَأَوْا، وہ دیکھ لیں گے، العذاب، عذاب، وَتَقَطَّعَتْ، اور کٹ جائیں گے، بہم، ان کے، الاسباب، تمام اسباب. یعنی بھی پوری وہ سچویشن اللہ تعالیٰ ایک پکچر کھینچ رہے ہیں کہ کاش کہ وہ پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ کاش وہ لوگ دیکھ لیں جب عذاب کو، یعنی کہ جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اگر وہ لوگ وہ دیکھ لیں گے تو پھر مطلب یعنی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ از آل ان آل، اللہ تعالیٰ ان کنٹرول ہے. جب، اور اس وقت اور کیا ایک چیز ہو رہی ہوگی، ہم اور جگہ بھی قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب آگے دیکھیں گے، کہ وہ لوگ جن کو یہ مشرکین، یا آپ کہہ لو اور بھی لوگ ہمارے زمانے میں بھی جن کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہمارے آپ کہہ لو کہ وہ ریلیجس لیڈرز آ گئے، علماء آ گئے، مولوی، مفتی، جو بھی جس کو آپ کہہ لو کہ جو سو کالڈ پیر، فقیر، جن کو آپ فالو کر رہے ہو، یا جو بت فالو کرتے تھے، جن کو بتوں کو مانتے تھے مشرکین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن وہ بت، وہ لوگ بیزار ہوں گے ان سے. وہ کہیں گے لے جو ان کو، ہمیں مطلب ہمارے تو مطلب ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہمیں فالو کرو. یا جو لوگ اس وقت ہمارے جو بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ قبروں کے اندر اپنی ہیں، اور وہ بھی قیامت کے دن وہ بھی جاگیں گے، اٹھیں گے، ان کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ پیچھے سے لوگوں نے کیا کیا، ان کی قبروں کو مزار بنا بنا کے اس کے اوپر کیا کچھ کیا جا رہا ہے. دے ڈونٹ نو. وہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے.
وہ بیزار ہوں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نہیں کہا تھا ان کو. فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام اسباب ان کے کٹ جائیں گے. وَتَقَطَّعَتْ یعنی کچھ ان کو اس وقت سمجھ نہیں آئے گا. وہ جو فالوورز تھے ان کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اب ہم کیا کریں، اب کیا کر سکتے ہیں. مطلب وہ، اور اٹ ول بی ٹو لیٹ، کیونکہ اس وقت اب آپ دنیا میں تو واپس نہیں آ سکتے. جو کر لیا سو کر لیا، اب تو وہاں پر اس کا آپ کو رزلٹ ملنا ہے جو کچھ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان حرکتوں سے. لیکن یہ ابھی بھی بہت، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے صرف، یہ ابھی بھی ہمارے ملکوں میں یہ بہت ہوتا ہے. یہ وقالا، اور کہیں گے الذین، وہ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، یعنی جو فالوورز تھے وہ کیا کہیں گے اب یہ سب کچھ جب ہوگا، لو کاش، انا کہ لنا ہمارے لیے ہوتا، کرتن ایک مرتبہ لوٹنا، کرتن ایک یعنی کہ لوٹنا، ایک دفعہ لوٹنا، پس نہ ہم تبرعات بیزار ہوتے، تو ہم بیزار ہوتے. یعنی جو ہم ان کو فالو کر رہے تھے، جو ہم ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے تھے، یا جو ہم ان لوگوں کی بات پیر فقی کی اپنی سنتے تھے، کیونکہ مجھے نہیں، میں سن رہی تھی کسی کو، مجھے نہیں پتا کہ اس لیول تک ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب جیسے بہت سے جو لوگ ہیں جو پیروں کو فالو کرتے ہیں، کیا کہ وہ پھر ان کے جو لیڈر ہیں ریلیجس ان کو بتاتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آج کے دن کا تمہارا یہ وظیفہ ہے، تم نے بس صبح شام اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، تو تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ نمازیں معاف کر دیتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیول کا ہوتا ہے. تو اب جب یہ وہاں پر جا کے یہ سب کچھ دیکھیں گے تو جو لوگ یہ فالو کرتے تھے وہ کیا کہیں گے کہ ہمیں صرف ایک دفعہ دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے، ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے. منہم، ان سے، کما جیسا کہ تبرعو وہ بیزار ہوئے، منا ہم سے، من اس سے، نہ ہم، سو من نہ ہم سے، یعنی کہ جس طرح یہ اس وقت ہم سے بیزار ہو رہے ہیں، ہم واپس جانے کا موقع اگر ہمیں مل جائے، اب ہم ان کے پیچھے نہیں لگیں گے دنیا میں، اب ہم نہیں کریں گے. لیکن اس وقت کیا ہوگا، واپس تو جا ہی نہیں سکتے. میں اور آپ اس آیت کو اگر پکڑ لیں نا، صرف اس میں کہ اس اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہے ہیں نا کہ جو کچھ اس وقت ہونے والا ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ، وہ ایسا ہوگا کہ خوف سے ان کو یہ ہوگا کہ صرف ایک دفعہ ہم واپس چلے جائیں اور اپنے چینج کر لیں اپنے ایکشنز کو. میں اور آپ الحمدللہ بھی زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اس قرآن کو اور اس آیت کو، ہم اس کو پڑھ کے ہم اب بھی اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ابھی موقع ہے جب تک سانس چل رہی ہے، کیونکہ واپس کسی نے نہیں آنا، پھر ایک دفعہ چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. یہی مقصد ہے قرآن کو اس طرح سمجھنے کا، پڑھنے کا، کہ ہمیں موقع ملے ہم اپنے چینج کریں. آج ہی کسی ایک فرینڈ نے بھی نا یہ شیئر کیا تھا، وہی مطلب ریمائنڈر ہم سب کو پتا ہے کہ مطلب وہ ایک دن ہوگا نا ایسا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ ہماری آخری نماز ہوگی اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا، وہ ہمارا آخری سجدہ ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں نہیں معلوم. میری یہ سانس تو ابھی چل رہی ہے، اگلی سانس میری قسمت میں لکھی ہوئی بھی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی. تو مطلب ہم کیا کر رہے ہوں گے جب ہماری سانسیں اللہ تعالیٰ ختم، مطلب وہ ٹائم آ جائے گا کہ اب میں نے اس دنیا میں اور نہیں رہنا. واٹ ول وی بی، ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کب مرنا ہے؟ یا آپ کو یہ پتا ہے کہ کب آپ کا وقت ختم ہو جائے گا؟ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. تو پھر ہم ایسے کیوں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس بہت ٹائم ہے، ابھی تو کر لو جو کچھ دل چاہ رہا ہے، بعد میں جو ہے نا اللہ والی بن جاؤں گی، بعد میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گی، ابھی تو بہت ایج پڑی ہے. کس کو پتا ہے یہ؟ ایون جب ڈاکٹرز بھی کسی کو ٹائم دے دیتے ہیں نا کہ اس کے بعد چند گھنٹے ہیں، چند دن ہے، کیا کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ شخص مہینوں سالوں زندہ رہے جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچنے کی امید نہیں ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا ٹائم ہے. اور اس کو اس طرح یوز کرنا ہے ہم نے کہ ہمیں اپنے آپ کو ابھی ٹھیک کرنا ہے، آج، ہمیں کل کا انتظار نہیں کرنا. کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، یریہم دکھائے گا انہیں. یہ ہم اس لیے ہے یہاں پر کہ یا کے ساتھ ہم ذرا بولنے میں اچھا نہیں لگتا، تو یہ تجوید کے لیے یہ مطلب عربک میں فلو کی بہت امپورٹنس ہے. تو یہ یری تھا ورڈ، ہم اس لیے ہوا ہے، یہ وہی والی پروناؤن ہے ہم والی جو ہے. سو یریہم دکھائے گا انہیں اللہ اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرتیں بنا کر،
علیہم ان پر، یعنی ان کے جو اعمال اب وہ حسرت سے دیکھیں گے کہ اچھا جی ہمارے تو نامہ اعمال میں کوئی کام کی چیز ہی نہیں نکلی، اب تو سارے یہ اعمال ہیں ہمارے جو ہم غلط کام کر رہے تھے، ساری ہماری جو چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی اچھائیاں تھیں وہ بھی ان برائیوں نے زیرو کر دی، بیکاز بدلہ تو ہوگا۔ وما اور نہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جو اس وقت صرف حسرت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ وقت ہے، ایکشن ابھی ہے، ابھی ہی ہے، بس سمجھ لیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ جو ہمیں اس دنیا میں مل رہا ہے نا، بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ ہمیں قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو اس کا اینڈ یہ ہوگا، اپنے آپ کو ابھی ٹھیک کر لو، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا وقت کب آ جائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکالے جائیں گے آگ سے، وہ آگ میں ہی رہیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اب یہ ناس کے بات ہے کہ جنرلی سب سے بات ہو رہی ہے، یہ کلو کھاؤ، مما اس سے جو فی الارضی جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیبن پاکیزہ، ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو، خطواتی قدموں کی، الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، یعنی شیطان کے بارے میں تو یہ ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، یہ کلیئر ہے کہ وہ دشمن ہے، یہ چیز کلیئر ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت تک مجھے ٹائم دو کہ میں ان لوگوں کو تمہارے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، میں لیفٹ رائٹ فرنٹ بیک اوپر نیچے ہر طرف سے آؤں گا اور ان کو غلط راستے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہیں فالو نہیں کریں گے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے یا ہمیں شیطان کا چیلا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ملا کے کہ دیکھو، ایک تو جو حلال چیزیں ہیں طیب، ایک یہ بھی ہے بات کہ جب انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں حلال کھانا جائے یا اس کی زندگی میں مطلب حرام چیزوں سے وہ دور رہے، جب کوشش کرتا رہتا ہے تو شیطان کا اثر بھی اس پہ کم ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے شیطان کے لیے اس پہ، کیونکہ آپ جب حلال انسان جب کچھ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، کھانے کے بارے میں اگر حلال دیکھنا کرنا پڑھنا لکھنا جاب جو بھی، تو وہ اور بھی چیزوں کا پھر خیال رکھتا ہے، پھر شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کو اوور کم کرنا۔ لیکن جب انسان کو اچھے برے کی تمیز انسان چھوڑ دیتا ہے، کھانے پینے کا بھی خیال نہیں، کیا فرق پڑتا ہے یار، کھا لیا، یہ کیا جانور تو جانور ہے، یا ادھر سے بھی کھا لیا، دل چاہ رہا تھا ہی کر کے، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہماری جو انکم آ رہی ہے، وہ یہ تمام حرام چیزوں میں جب ہم اپنے آپ کو پورا انوالو کر لیتے ہیں نا، تو پھر شیطان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے شیطان کا کام۔ تو اب یہ مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کے لیے ایزی پرے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آسانی بن جانا ہے، آسان، یا ہم نے شیطان کو ایک مطلب ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ جس طرح کوئی ویڈیو گیم بچے کھیلتے ہیں نا جب، تو ان کو ایک لیول کو پاس کرنا ہے، دوسرے کو پاس کرنا ہے، لائک ان کو بعض دفعہ یعنی اس طرح سے دیکھا گیا، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے کہ اس حد تک دیکھا گیا کہ بعض دفعہ اتنا سیریس لے لیتے ہیں لوگ اپنی ہار کو ویڈیو گیمز میں کہ پیپل ہیو کمیٹڈ سوئسائڈ، کہ ہم ہار کس طرح گئے، ہم ہار کس، اور شیطان ہمیں دن رات ہرائے چلا جاتا ہے اور ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ جو ایک جھوٹ میں نے بولا تھا وہ شیطان نے مجھے وسوسہ دیا تھا، وہ جو ایک میں نے کسی کو چیٹ کیا تھا وہ بھی شیطان کی طرف سے تھا، میں نے نماز جو اپنی مس کر دی تھی یا نماز ڈیلے کر دی تھی وہ شیطان کی طرف سے تھا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ مس بہیو کیا تھا شیطان کی طرف سے تھا، وہ دل میں ایک ارج آئی تھی غلط کام کرنے کی اور میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، شیطان کی طرف سے تھا۔ اس وقت تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، اس وقت تو مجھے غصہ نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا، اس وقت ہوتا کیا کرتا یار، بس نہیں ہو سکا and then move on، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہو لکم عدو مبین، بے شک اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے، انما بے شک اس کے سوا نہیں کہ وہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء
اور بے حیائی کا، وَأَن اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے ہیں. یعنی شیطان کا جو مین کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکم دیتا ہے سوئی برائی کا، غلط کام کرنے کا، برائی کرنے کا، مطلب جھوٹ بولنے کا، چوری کرنے کا، اپنی رسپانسبلٹی نہ پورا، مطلب کسی بھی لیول کی آپ کہہ لو کہ جو چیز نیگیٹو ہو رہی ہے نا، شیطان کا وسوسہ ہے. والفحشائی فحش باتیں، بے حیائی. یہ جو حیا ہے نا، انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے، اس کو چاہے آپ کہہ لیں بے حیائی یعنی فزیکل ایسپیکٹ آف بے حیائی کہہ لیں، یا اندرونی بے حیائی، آنکھوں کی بے حیائی، کسی بھی لیول کی کہہ لیں. جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے نا، پھر اس سے آپ کچھ بھی کروا لیں، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو پھر فرق نہیں پڑتا. جب آنکھوں کی کہتے ہیں نا، آنکھوں کی شرم مر جائے، جب وہ جس طرح وہ ایک انسان جب چوری کرتا ہے تو پہلی چوری جو ہے وہ اس کو مطلب تھوڑا سا دل کو ایک دھچکا لگتا ہے، دوسری پہ شاید لگتا ہے، تیسری پہ بھی لگ جائے گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اس کے بعد اس کو وہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ایون جو قتل کرتے ہیں کسی کا، پہلا قتل یس بہت مشکل، سیکنڈ بھی، تھرڈ بھی شاید، اس کے بعد وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں اور آپ بھی اسی لیے جب ہم فحش یعنی بے حیائی کا ایک کام کرتے ہیں وہ شاید برا لگتا ہے، دوسرا کام کرتے ہیں برا لگتا ہے وقت کے ساتھ. اور یہ اگزامپل آئی نو میں پہلے بھی دے چکی ہوں، میں پھر ریمائنڈ کرتی ہوں کہ جب انسان آپ مطلب جو ادھر ہی پلا بڑا، میں اس کی بات نہیں کری، وہ شاید اتنا ڈفرینشیٹ شاید نہ اس چیز کو سمجھ سکے، لیکن جو لوگ پاکستان سے، سعودی عربیہ سے، یا کسی مسلمان ملک سے جب ادھر شروع میں آتے ہیں، آپ کو کچھ عرصے دیکھ کے عجیب لگتا ہے یہاں پر عورتوں کے کپڑے، اسپیشلی ڈیورنگ سمر، یا ٹی وی کے جو کچھ ایسے پروگرام جو اسپیسیفک یہاں پر، یا مال میں جانا ہے، یا موویز، یعنی یہ چیزیں بادر کرتی ہیں شروع میں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ نارم بن جاتا ہے، وہ نارمل ہو جاتی ہے کہ بے حیائی دیکھ کے اینڈ اسپیشلی اگر انسان اپنے آپ کو روک نہیں رہا اور آپ کہہ رہے ہو کہ اب یہاں رہنا ہے تو بس پھر کیا کر سکتے ہیں. آپ بالکل اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار یو، تو پھر تو بالکل ہی شیطان جو ہے وہ بے حیائی آپ کے اندر بھی اتر آتی ہے اینڈ یو ڈونٹ ایون ریئلائز اٹ. بالکل نہیں آپ کو خیال ہوتا، بالکل نہیں پتہ چلتا آپ کو. یہ مجھے لگتا مطلب میں اور آپ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس طرح کی نہیں ہوں، لیکن جب آپ خود امیجن کرو کہ کہیں پر کیچڑ پڑا ہوا ہے، آپ اس کے قریب ہی بس چل رہے ہو، کیچڑ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ڈسٹینس کر لو، آپ اس کے قریب چل رہے ہو، تو کیا یہ چانس نہیں رہتا کہ کوئی چھینٹ اڑ کے آپ کے اوپر بھی لگ جائے گی؟ کیچڑ میں آپ چل رہے ہو، یا آپ کیچڑ کے اتنے قریب، وہ گاڑی کوئی آئے گی تو ایک دم اس کیچڑ کے اوپر سے جو گزری تو آپ بھی گندے ہوگے. جتنا اپنے آپ کو ہم اس گند سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے وہ میرے آپ کے لیے بہتر ہے. جتنا اس گند کے قریب رہیں گے، although ابھی ہم گندے نہیں ہوئے، ابھی ہمارے اندر وہ عادتیں نہیں آئیں گے، لیکن اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن، ہوگا تو صحیح. اور یہ ہیومن نیچر ہے. تو وہ پہلے تو برائی کا حکم دیتا ہے کہ برائی کے قریب لے کے جاتا جائے گا، اس کے بعد وہ پھر فحش باتوں کی طرف لے کے آئے گا نا. کیونکہ جب جیسے آپ ایک سٹیپ لیا، لت سے کسی کو عادت پڑ گئی کارڈز کھیلنے کی، جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی ہے، اب وہ صرف جوا ہی کھیل رہا ہے، باقی کچھ نہیں کرتا. لیکن اب جب اس کو جوا کی عادت پڑ گئی، اب وہ ایسی جگہوں پہ جائے گا کھیلنے کے لیے جہاں پر سب جوا کھیل رہے ہیں، تو ساتھ میں شراب بھی ہے. اب وہ شراب کی بھی لت پڑ گئی کہ بیٹھ کے جو 3 گھنٹے کھیلنا ہے تو اب سب پی رہے ہیں، تو کتنا منع کریں گے، شراب کی لت شروع ہوگی. پھر وہ عورتوں کے چکر شروع ہو گئے. ایک برائی نے دوسری برائی کو جنم دیا. لیکن یہ میں آپ کو ایکسٹریم ایگزامپلس دے رہی ہوں، آئی نو، لیکن میں بتانا صرف بھی چاہ رہی ہوں کہ جب انسان اپنے آپ کو وہ سراؤنڈڈ بائی برائیاں، اپنے آپ کو برائی کے اندر مطلب وہ رکھتا ہے، تو بہت چانسز ہیں کہ انسان خود اس کا حصہ بن جائے، بہت چانسز ہیں. وَأَن اور یہ کہ تقولو تم کہو علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. سمپل بات، نہیں جی یہ تو قرآن میں تھوڑی لکھا ہے، قرآن نے یہ تھوڑی کیا، قرآن نے پردے کا تھوڑی حکم دیا، قرآن نے شراب کو حرام نہیں کیا، قرآن نے مطلب وہ روزہ فرض نہیں کیا. یہ سب باتیں وہی جو میں نے سنی ہوئی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. پردے کا حکم نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، اور یہ جو جانور کوئی مطلب حلال جانور بس حلال ہے، ذبح کرنا مطلب ذبیحہ ضروری نہیں ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو یہ شیطان کرواتا ہے کہ تم وہ کہو اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو آپ
جب کہتے ہو کہ قرآن میں یہ نہیں ہے یا قرآن میں یہ ہے، بیسیکلی اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. اگر وہ بات واقعی ہے قرآن میں تو آپ نے جھوٹ بولا، نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو ہے، وہ بھی جھوٹ بولا. تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب شیطان دل میں ڈالتا ہے. اچھی بات جو ہے اگر کوئی کہیں سے بھی مل جائے، وہ کہتے ہیں نا کہیں سے بھی کوئی اچھی بات، چاہے وہ کوئی نان مسلم ہے، وہ اس نے آپ کو ایک اچھی بات کہی ہے، وہ کہتا ہے جی جھوٹ نہ بولو، وہ کہتا ہے وقت کی پابندی کرو، وہ کہتا ہے کہ لوگوں سے سچ بات بولو، اپنے کام کو وقت پہ پورا کرو، چاہے یہ کوئی نان مسلم بھی کہہ رہا ہو. اچھی عادت ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے. غلط بات غلط ہی ہے چاہے وہ کسی مسلمان کے منہ سے نکل رہی ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا دماغ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے. ایک مسلمان کہہ رہا ہے اور ایک چیز وہ کہہ رہا ہے، یا تو پھر دو ایکسٹریم ہوتے ہیں. نہ جی مسلمان تو جھوٹی بولتے ہیں، یہ ضرور یہ جو گورا ہے نا یہ ٹھیک بول رہا ہوگا. ایک ایکسٹریم یہ آل دو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان اس وقت سچ بول رہا ہو، اور دوسرا ایکسٹریم یہ کہ نہیں جی یہ مسلمان ہے نا، میں نے تو اسی کا ساتھ دینا ہے بھلے ہی دوسری طرف بندہ جو بھی کچھ کہہ رہا ہو. یہ دوسرا ایکسٹریم ہے. تو مجھے دیکھنا یہ کہ صحیح بات کہاں سے مل رہی ہے، چاہے جہاں سے بھی ملے مجھے وہ لینی ہے. وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اتبعو پیروی کرو، ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ما اس کی جو الفینا نازل کیا یا پایا ہم نے، علیہ جس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو. اولو کیا بھلا اگر کانا ہو آباؤہم ان کے آباء و اجداد، لا نہیں یعقلون نہ وہ عقل رکھتے شیئن کچھ بھی، اور لا نہیں یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، یہ سیدھا طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جسے ان کو جب کہا جاتا تھا نا قرآن کو فالو کرنے کو، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی فالو کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ ہماریاں بھی ہیں نا کہ ہمارے خاندان میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی ہوا ہے بھائی، شادیوں پہ ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، میلاد ایسے ہی منائے گئے ہیں، یہ والا فنکشن ایسے ہی کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں. اب اس وقت تم جو نئی بات بتا رہی ہو، ہم نئی بات نہیں مان سکتے، جو کچھ ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم وہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تمہارے آباء و اجداد عقل نہیں رکھتے تھے یا ان کو شعور نہیں تھا، ان کو وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو کیا تم پھر بھی ان کو فالو کرتے رہو گے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ آباء و اجداد جو میرے جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے؟ ہاؤ وڈ آئی نو؟ قرآن اور سنت اس لیے ضروری ہے، قرآن اور سنت مجھے بتائیں گے، ورنہ میرے پاس کرائٹیریا کوئی نہیں. کیونکہ دیکھیں ہر ایک انسان کا اپنا پھر کرائٹیریا بن جائے گا صحیح اور غلط کا. اب جس طرح کچھ تو جنرل باتیں ہیں نا جو ہر اکراس دا بورڈ، مطلب کسی بھی مذہب کسی بھی ملک، وہ سب میں اچھائیاں اور خرابیاں کچھ چیزیں. پھر دین جب اس سے نیچے لیول پہ آپ آتے ہو تو پھر ہمیں قرآن نے جو چیزیں بتائی ہوئی ہمارے لیے اس کی پرائیورٹی. فار ایگزامپل پاکی ناپاکی، صاف ہونا اور مطلب ناپاک ہونا، نجس ہونا، یہ چیزیں ہمیں یہ اصول بتائے جاتے ہیں ہمیں حدیث سے، ہمیں قرآن سے، جو صحابہ کرام یہ ان ذریعے تک ہم تک پہنچے ہیں. اب اس کی نالج جب مجھے نہیں ہوگی تو میں ایک چیز اگر کرتی چلی جاؤں گی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے لیے وہ ٹھیک چیزیں جو میں کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان مطلب قبر کا عذاب وہ بھگتنا اس کو پڑ جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے جو واش روم یوز کیا، جب اپنا اس نے یورین پاس کی، ہی اور شی ڈنٹ ٹیک کیئر کہ قطرے نہ گریں یا اس کے کپڑوں پہ نہ لگے، کیا اتنا مطلب اس پہ بھی قبر کا عذاب ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مطلب اوور وہ ہو جائیں کہ بالکل اب پتہ نہیں صفائی ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی کانشیس اباؤٹ اٹ. جن چیزوں کو ہم بہت معمولی لے لیتے ہیں نا وہ معمولی نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو ہم ایکسٹریم وہ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی میرے دماغ میں صرف ایک ہی چیز آ رہی ہے تو میں جیسے اب سور جو ہے، سور کا گوشت حرام ہے، خنزیر جس کو کہ قرآن میں نام لیا گیا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے. اور اس کے ریزن ڈیفینیٹلی اب تو سائنس سے بھی بتا دیے جو بھی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی تھا، منع کر دیا. حالانکہ اب وہ ہے مخلوق اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے، تو مجھے اور آپ کو کھانا منع کیا گیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ پھر ہم اس کو دوسرے ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں.
اب آپ کو پتہ ہے کہ لائک اس اگر وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خیر میں اس وقت ڈیٹیل میں تو نہیں جاتی، لیکن ہمارے یہاں یہ لفظ بھی استعمال کرنا ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تم نے منہ سے کیسے بول دیا، جاؤ وضو دوبارہ کر کے آؤ، یا اس کے بارے میں پڑھایا کیوں جا رہا ہے، بچے کارٹون کیوں دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے، ایک اس سے اس طرح کراہیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کا گوشت نہیں کھانا. وی ہیو ٹو میک شیور کسی چیز میں وہ اس کی کوئی بھی باڈی پارٹ یا کوئی چیز نہیں ہے، دیٹ از ٹوٹلی اے ریکوائرمنٹ. مگر پھر ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. پھر پاکی ناپاکی کا آپ کو پتا ہے کہ پانی اگر اویلیبل نہیں ہے، دیر از نو لائک اب کسی طرح بھی پانی نہیں ہے، تو اب کیا ہے، لوگ نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب تیمم کا آپشن دیا ہوا ہے کہ پانی جب نہیں اویلیبل، نماز مس نہ ہو، تیمم کر لو آپ، تو پھر ہم اس کو کیوں یوز نہیں کریں کہ ہم زیادہ وہ ہیں کہ ہمیں زیادہ پاکی کا وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، نعوذ باللہ. ایون آپ کو جو پاک ہونے والا نہانا ہے اور پانی اویلیبل نہیں ہے، آپ کی نماز مس ہو جائے گی. یو آر سم ویئر ویئر دیر از نو واٹر، اس کا بھی تیمم ہے، آپ کو اجازت ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز یا کسی کو بھی آپ اندھا دھند فالو نہیں کرنا. آپ کو صحیح بات کا پتہ کرنا ضروری ہے. جسٹ بیکاز میرے پیرنٹس یہ کرتے تھے، یا میرے بہن بھائی یہ کرتے تھے، یا میرے سسرالی یہ کرتے تھے، یا میرے میکے والے یہ کرتے تھے، میرے دوست یہ کرتے تھے، ضروری نہیں کہ وہ بات ٹھیک ہو. خود سے فائنڈ کرنا ضروری ہے. وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ، ان کی جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، کمثلی، مانند ہے، یعنی ان کی مثال کیسی ہے، الذی، اس کی جو، ینعقو، چیخ کر پکارتا ہے، بما، اسے جو، لا یسمعو، نہیں سنتا، الا، مگر، دعاء، پکار، ونداء، اور آواز، سمم، بہرے، بکمن، گونگے، عمیون، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے. جنہوں نے کفر کیا، جن کو آپ سمجھا رہے ہو، جن کو آپ چاہ رہے ہو کہ دین کے بارے میں بتایا جائے، جو لوگ غلط کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جن کو چیخ کے پکارا جاتا ہے، مگر وہ مطلب وہ ایک ان کے لیے وہ شور سا ہے، مطلب ان کو آواز سمجھ آ رہی ہے. جس میں ایک جانور ہوتا ہے نا، جو جانوروں کا جو چرواہا ہوتا ہے، وہ منہ سے کچھ خاص قسم کی آوازیں نکالتا ہے، اور جس سے تمام جانور جو ہے نا وہ سمٹ کر اس کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن ان جانوروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بول کیا رہا ہے. تو یہ جو کفر کر رہے ہیں، ان کو بھی ایسا ہی ہے جس طرح کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں بس کچھ آوازیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کو کہا جا رہا ہے. انہوں نے اتنا اپنے آپ کو انکار میں اور کفر میں وہ آگے بڑھ گئے کہ ان کو صرف یہ لگ رہا ہے کہ پکار اور آواز، مطلب دس از جسٹ اے ساؤنڈ فار دیم. سمم بکمن عمیون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ عقل نہیں رکھتے. اب یہ گونگے، بہرے، اندھے، یہ فزیکل ان کی کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے، وہ سن بھی سکتے ہیں، وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں، مگر جو ان کو صحیح بات نہ سنائی دیتی ہے، نہ وہ صحیح بات بولتے ہیں اور نہ سپورٹ کرتے ہیں، اور نہ وہ صحیح بات کو دیکھ سکتے ہیں. اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ان میں سے کسی کوئی کیٹیگری میں تو نہیں آتی کہ سمم بکمن عمیون، کے میں غلط بات سن بھی رہی ہوں تو اگنور کر رہی ہوں، میں دیکھ بھی رہی ہوں غلط بات تو میں اگنور کر رہی ہوں، میں لوگوں کو غلط بات بولتے ہوئے سن رہی ہوں، بول رہے ہیں، یا میرے منہ سے غلط بات نکل رہی ہے، and I'm just ignoring it. تو یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے. عقل بیسیکلی جو اس کا ایک مطلب ہے نا، جو اس میں جو آپ کہہ لو اس کے روٹ کا مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ جو اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا، کہ وہ ایسا فیصلہ نہ کرے جو مطلب دیٹ از ناٹ پروفیٹیبل کہہ لو آپ، یا جو کسی قسم کا فائدہ مند نہیں ہے، وہ غلط بات ہے. یعنی کہ تو عقل کا استعمال کہتے ہیں نا کہ عقل استعمال کرو، میننگ کہ اپنے دماغ کو اپنی خواہش کیا کہتے ہیں، جو اپنا آپ کے ایموشنز ہیں اس کو کنٹرول میں رکھنا. کیونکہ ہم تو ایموشنل قوم ہیں، ہمیں تو ہر چیز میں ایک دم ہم بہت ایموشنل ہوتے ہیں. جو لوگ اپنی ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، عقل اصل میں ان کے پاس ہوتی ہے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو، جو ایمان لائے. ابھی پہلے بات ہوگی کافر جو کفر کرنے والوں کی، اب بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، کلو، کھاؤ تم، من طیباتی، پاک چیزوں میں سے، ماں، جو رزقناکم، عطا کی ہم نے، رزق عطا کی، نہ ہم نے، کم، تمہیں،
وشکرو اور شکر کرو للہ اللہ کا ان اگر کنتم ہو تم ایاہو صرف اسی کے تعبدون عبادت کرتے تم عبادت کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ مجھ سے اور آپ سے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ کھاؤ پاک چیزوں میں سے طیب چیز. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ طیب کا ایک مطلب تو ہے واقعی اس میں حلال آتا ہے کہ حلال جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیا ہوا ہے ہم وہ کھائیں. پھر طیب کے اندر وہ بھی چیز آ جاتی ہے جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو, جیسے کوئی خراب چیز. اب چکن جو ہے وہ حلال ہے اور صحیح طریقے سے مطلب ذبح کی گئی ہے, یہ سب کھا سکتے ہیں, لیکن وہ چکن لچے کے کاؤنٹر پہ پڑی رہی 2 دن, اب اس میں سے بدبو آ رہی ہے. اب وہ حلال تو ہے مگر اب وہ طیب نہیں ہے, اب وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے, تو اس کو نہیں کھانا ہے ہم نے. وہ چیزیں جو ٹھیک بھی ہیں اور وہ آپ کے لیے حلال بھی ہیں, دونوں مل کے طیب بناتی ہیں, جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے مجھے اور آپ کو. یہ اب تو یہاں رہتے ہوئے جتنا دیکھو کہ جو لوگ یہاں کافی عرصے سے ان کو تو زیادہ وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اب کتنا ایزی ہو گیا ہے آپ کے لیے حلال کو ڈھونڈنا, حلال کو کھانا. ہر طرح کی ڈشز, ہر طرح کا فوڈ, ہر طرح کا کھانا موجود ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر لوگ جو ہیں وہ مطلب حلال کے لیے بھاگ دوڑ نہ کریں تو پھر یہ مطلب یہ ان کی ویکنس ہے. ٹھیک, کلو کھاؤ من طیباتی ما رزقناکم واشکر, اور شکر کرو اللہ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. یعنی ہمیں دن رات شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمارے لیے یہ حلال چیزیں مہیا کی ہیں. مطلب یہ ہم تو امیجن نہیں کر پاتے نا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی اویلیبل ہو. آپ دیکھو ایون مسلمان کنٹریز میں اور تو جگہ کا اتنا مجھے, لیکن پاکستان میں کتنا یہ کبھی کبھی ایشو بن جاتا ہے کہ جی اب وہاں تو سب کچھ حلال ہی ملنا چاہیے نا, لیکن جی پتہ چلتا ہے کہ جی وہ جو گوشت کی دکان تھی اس بندے نے تو مردار کھلا دیا. مردار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مرے ہوئے جانور آئے تھے اور اس نے انہی کو ذبح کر کے لوگوں کو دے دیا, کیونکہ جانور کو جو جانور خود سے جیسے مر گیا, جو ہم نے ابھی آئی تھنک اس میں آگے آئے گا, آئی تھنک آگے آنا چاہیے یا اس میں نہیں, سوری سورہ بقرہ میں آگے ویسے آئے گا کہ کچھ وہ ہیں سچویشن جس میں اگر جانور اس طرح مر گیا تو وہ مردار ہے, وہ نہیں کھا سکتے, وہ حرام ہے ہمارے لیے, لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے. وہ مرے ہوئے جانور ان کے پاس آ گئے, گرمی سے مر گئے, کچھ ہو گیا, اب انہوں نے تو پیسے کمانے, تو وہ لوگوں کو مردار جانور کھلا رہے ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے جی ان کو حرام جانور کھلا دیا, کبھی کتا کھلا دیا, کبھی کچھ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال اور طیب چیز ہی کھلائے. ہمارے پیٹوں میں آگ نہ ہم بھریں, کیونکہ جو حلال نہیں کھاتا, جو حرام سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں, وہ آگ بھر رہے ہیں. یہ آگے آئی تھنک آگے آئے گا یہ. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یاہو تعبدون کہ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم یہ حلال کھاؤ. اب حلال میں اگین تھوڑی سی ایکسپلینیشن آ گئی کہ حرام کیا ہے. اچھا, یہ بھی ایک قرآن کا طریقہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے حرام بتا دیا ہے, اس کے علاوہ سب کچھ حلال ہے. تھوڑا بہت جو انکلیئر کہہ لو یا جس میں تھوڑا سا وہ چاہیے, وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اور اس کی بیسس پہ علماء نے اور مفتی جو ہیں انہوں نے پھر ہمیں بتائی کچھ چیز کے کیا سچویشن میں کیا حلال ہے کیا, لیکن میجورٹی آف دا تھنگس جو حرام ہے وہ بتا دیں گی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی. انما بے شک حرما اس نے حرام کیا ہے, علیکم تم پر, المیتتا مردار, جو میں بھی ذکر کہی تھی نا, میتتا جو مرا ہوا جانور, سڑک پہ گر کے مطلب کوئی گاڑی سے ٹکر لگی, جانور مر گیا, although it might be a حلال جانور, let's say کہ کوئی بکری تھی, حلال جانور ہے لیکن اب وہ مر گئی یا مر گیا بکرا, اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے. ابھی اگر ہاں تو کہتے ہیں سانسیں چل رہی ہیں, وہ زندہ ہے اور آپ اس پہ چھری پھیڑ لیں, مطلب ذبح کر لیں, then it's okay, لیکن اب وہ مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے تو حرام ہے. والدم اور خون, ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا, خنزیر کا گوشت ہمیں پتہ ہے کہ حرام ہے. وما اور جو احلا پکارا گیا بہی اس کو, لغیر اللہ واسطے, یعنی غیر اللہ کے, یعنی جس پہ پکارا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا, جی میں نے آج یہ اس کے نام کی قربانی کی ہے, یا میں نے آج اس کے نام پہ ذبح کیا ہے, لوگوں کا ہے یہ طریقہ, تو وہ جانور حلال نہیں ہے, وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے چیز. فمن اضطر, سو جو کوئی اضطر مجبور کیا گیا,
غیرہ نہ باغن سرکشی کرنے والا، یعنی اب کوئی انسان اس کا ارادہ ٹرانسگریشن کا نہیں ہے، سرکشی کا یا اللہ تعالیٰ سے کی ڈس اوبیڈینس کا ارادہ نہیں ہے اس کا، ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو، فلا تو نہیں اسما کوئی گناہ علیہ اس پر، یعنی کہ اگر کوئی مجبور کیا گیا، جیسے کہ جیسے اس کی ایگزامپل دی جو چائنا میں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ، مجھے پروننسیشن اس کی سمجھ صحیح نہیں آتی، اوگیار کہتے ہیں، اویگر جو بھی ویگر جو بھی ان کا نام ہے، جو مسلمان وہاں پر ہیں چائنا میں، ان کو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ زبردستی ان کو حرام کھلایا جاتا ہے، زبردستی ان کو شراب پلائی جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ جگہوں میں یہ ہے کہ جی مسلمان روزے سے ہیں تو وہ ان کو زبردستی ان کے منہ میں کھانا ڈالا جاتا ہے، یا ان کے سور کا گوشت، مطلب یہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبردستی، اب یہ تو ہوگی زبردستی، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ پھر اگر کوئی کسی ایسی جگہ پہ ہے جو کہ اب بہت ریئر ہے مگر اٹ کین اسٹل ہیپن کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ اب جی کھانا پینا نہیں ہے کچھ اویلیبل، the only thing that is available is not halal for us، ہمارے لیے وہ حرام ہے، لیکن اگر آپ نے نہ کچھ کھایا پیا تو جان کا خطرہ ہے یا کوئی اور پرابلم ہونے کا خطرہ ہے، تو اتنا کھا لینا کہ جس سے آپ کو مطلب جان کا جو خطرہ تھا وہ تھوڑا ٹل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل میں آپ اس کو برا سمجھو گے، آپ نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف جانے کے لیے آپ نے نہیں کھایا، لیکن مجبوری کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بھی معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اگر نہ سرکشی کرنے والا نہ حد سے بڑھنے والا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک الذین وہ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، اور یشترون اور وہ لے لیتے ہیں، پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ یشترو شری جو ہے نا شین رایا، مطلب اس کے اندر دونوں میننگ آتے ہیں، خریدنا اور فروخت کرنا، مطلب بائی اینڈ سیل دونوں اس ورڈ کی میننگ میں، تو وہ لوگ جو لے لیتے ہیں بہی اس کے بدلے، یعنی کتاب اللہ کے بدلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی سی، یعنی تھوڑی سی قیمت، خیر میں آگے، اولئک یہی لوگ ہیں، ماں نہیں یاکلون وہ کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں کیا جمع کر رہے ہیں، کچھ نہیں جمع کرتے، اللہ سوائے النار آگ کے، اور لا نہیں یکلمو بات کرے گا ہم ان سے، اللہ یوم دن القیامتی قیامت کے، ولا اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا، اس کو اس وقت کے لوگوں کی اگر بات کی جائے تو یہ جو بنی اسرائیل کے ریبائز تھے ان کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو بس اتنی بات ہی بتاتے تھے جس میں ان کو خود فائدہ ہوتا تھا، جو چیز ان کو لگتی تھی کہ یہ اگینسٹ چلی جائے گی وہ چھپا لیتے تھے، یا پھر کچھ بڑے بڑے لوگ ان کو کہتے تھے جی یہ فتویٰ دے دیں، یہ بات کر لیں تو اس کے بدلے ہم آپ کو یہ دیں گے، تو تھوڑی قیمت پہ انہوں نے بیچ دیا اللہ کی کتاب کو۔ اب یہ ہمارے ہاں آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی اگر صحیح بات کہتا ہے تو جی اس کا اچھا ٹی وی پہ ہے تو پروگرام بند ہو جائے گا، لوگ اس کے اگینسٹ ہو جائیں گے، مافیا اس کے اگینسٹ ہو جائے گا، بڑے لوگ اس لیے اگر منہ کو بند رکھنے کے پیسے دیے جاتے ہیں تو لوگ حقیقت کو جو دین سے ریلیٹڈ باتیں چھپا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، ابھی تو انہیں لگ رہا ہے نا کہ ان کے پاس پیسے جمع ہو رہے ہیں اور وہ جو چیز کھائیں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، یہ پیسہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ تو بڑے امیر ہو رہے ہیں، تو آگ کے سوا وہ کچھ نہیں جمع کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بات نہ کرنا، آپ امیجن کریں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ ہم اگر دنیا میں کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو
صحیح راستے پہ چلنے کی، تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جو غلطیاں ہم سے انجانے میں ہوتی ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دن بھر استغفار بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کر کے جنت میں داخل کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لیکن یہ لوگ وہ جو جان بوجھ کے یہ کرتے رہتے پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے سخت دردناک عذاب۔ یہ ہم مطلب میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ مطلب اٹ ڈزنٹ، وہ کہتے ہیں نا اس طرح کی پڑھ کے خوف شاید نہیں آتا ہمیں، دردناک عذاب، درد، تکلیف۔ ابھی پچھلے دنوں ہلکا سا مجھے کوئی انگلی پہ وہ سپلنٹر کچھ لگ گیا تھا، تو وہ درد جو انگلی کا ہے نا، وہ اتنا سا درد وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ تنگ ہو رہی ہوں میں اس سے۔ اور ابھی یہ لائک اٹ از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو کہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہلکا سا گرم چیز کو پکڑ لیں، ہلکی سی بھاپ لگ گئی، کبھی کوئی چیز پیر پہ گر گئی، کچھ ہمارا پیر ٹویسٹ ہو گیا، یہ وہ چیزیں جو مطلب ڈیلی لائف میں ہم سب کو ان سے سابقہ پڑتا رہتا ہے، اور انہی سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بخار ہو گیا، جسم ٹوٹ رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، سر میں درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا، دانت میں درد ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا۔ تو علیم جو ہے نا، جو دردناک، مطلب وہ تو کتنا ٹائمز ملٹیپلائی کرنے وہ جو عذاب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ عذاب اس سے کہیں آگے ہے، کہیں دردناک ہے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتراؤ الضلالہ، خرید لیا، الضلالہ، گمراہی کو، یعنی جنہوں نے باتوں کو چھپایا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ یعنی اگر وہ اس کتاب کو چھپائے بغیر نہ چھپاتے اور اس پہ عمل کرتے، لوگوں کو بھی بتاتے، تو وہ ہدایت پہ ہوتے اور آخرت میں ان کی کامیابی ہوتی۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، اور العذاب، اور عذاب کو، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ یعنی آپ سوچو، دنیا میں جب کسی ایسے انسان کو آپ دیکھو، آپ کیا کہو گے؟ بے وقوف کہو گے کہ اس نے مطلب اپنا نقصان خود کر لیا۔ اچھے مال کے بجائے کوئی سڑا ہوا مال خرید لے، ایک وہ آپ کہہ لو کہ تجارت کرتا ہے کوئی انسان، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈیفیکٹو مال ہے اور ایک طرف صحیح مال ہے، وہ ڈیفیکٹو مال خرید لے، تو لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے کیا کہیں گے اس کو؟ کہ یہ تو بے وقوف ہے، جانتے بوجھتے یہ غلط کام کر رہا ہے، غلط چیز اپنے لیے خرید لے، اس کو تو نقصان ہو جائے گا، اینڈ آف دا ڈے پروفٹ بنانے کے بجائے اس کا تو نقصان ہوگا، وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھپاتے ہیں صرف دنیا کے کچھ فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے، عذاب کو خرید لیا ہے، ہدایت کو دے دیا ہے، اور مغفرت کو۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں، ان سے تو معافی مانگی جائے وہ معاف کرنے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے معافی کی طرف جانے کے بجائے اپنے آپ کو غلط طرف ڈال دیا۔ فما، تو پس کتنا، اصبرہم، صبر ہے ان کا، علی النار، آگ پر، یعنی کتنے یہ صابر، ایک طرح سے آپ کہہ لو جس طرح ہوتا ہے نا کہ تنزن بات، کہ کتنا صبر کر لیا، کتنا صابر انسان ہے کہ آگ میں ڈالے جائیں گے، عذاب ہوگا، لیکن بڑا صبر کیا ہوا، یعنی اب بتا بھی دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر یہ کرو گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پھر بھی اگر ایک انسان وہی حرکت کرتا رہے تو بڑا صبر ہے، بڑی برداشت ہوگی اس کے اندر اس آگ کی۔ یعنی اس کو خوف نہیں آتا، مطلب مجھے اور آپ کو خوف نہیں آتا، ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی ٹھیک نہیں کیا۔ ذالک، یہ بھی، ان، اس وجہ سے کہ اللہ نے نازل کیا الکتاب، کتاب کو، بالحق، ساتھ حق کے، وَإِنَّ، اور بے شک، الذین، وہ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی، کتاب میں، لفی، البتہ ہیں، شقاق، مخالفت میں، بعید، دور کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ جو عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے عذاب خرید لیا، گمراہی خرید دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس وجہ سے کہا جا رہا ہے یہ، کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ حق ہے، اور انہوں نے جو اختلاف کیا، جیسے انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اپنی کتاب کو مانیں گے، اور ایون اپنی کتاب کو بھی انہوں نے پورا نہیں مانتے تھے، اس میں سے بھی پک اینڈ چوز کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انہوں نے جس چیز میں اختلاف کیا کتاب میں، کہ جی قرآن میں یہ کیوں ہے، قرآن میں یہ، ہماری کتاب میں تو یہ تھا، تو یعنی وہ اپنی مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ جس طرح ہم
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ تو اس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں، سب سنی ہوں گے، لیکن جی وہ اس گروپ کو بلانگ کرتا ہے، وہ اس گروپ کو بلانگ کرتا ہے. ان کی مخالفت میں ہم اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں بعض دفعہ کہ جو صحیح بات بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے جسٹ بیکاز. اور یہ ہماری ڈے ٹو ڈے ڈیلی لائف میں بھی ہے. کوئی انسان ہمیں پسند نہیں ہے نا، تو اگر وہ ہمیں کوئی صحیح بات بھی بتا رہا ہوتا ہے تو ہم نہیں مانتے جسٹ بیکاز ہمیں وہ انسان پسند نہیں ہے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے ٹھیک بول رہا ہے یہ، لیکن میری انا بیچ میں آ جاتی ہے کہ میں کیسے مان لوں، مجھے تو یہ شخص پسند ہی نہیں ہے، اس نے تو یہ ہو سکتا ہے اس شخص سے کبھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کبھی کچھ، لیکن اب جو وہ بات بتا رہا ہے وہ ٹھیک بتا رہا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنی مخالفت میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں. ایک سیکنڈ. اچھا یہ اب اگلی آیت ہے نا، اس کو نوٹ بھی کر لیجیے گا اپنے پاس. آیت نمبر 177 اس کو کہتے ہیں آیت البر، نیکی. بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. یہ بہت 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 امپورٹنٹ آیا. وہ کہتے ہیں کہ اس پہ پوری مطلب اس آیا کو لے کر بیسس سمجھ لیں آپ ایٹیکیٹس کا، یہ بیسس سمجھ لیں کہ نیکی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے. اور علماء نے اس کو بہت ڈیٹیل میں اور سب اس میں کیا ہوا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرفائی کیا ہے کچھ چیزوں کو جو کہ آپ سمجھ لیں میرے اور آپ کے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، بینگ اے مسلم اسپیشلی، ایک جنرلی بھی ہر انسان کے لیے، لیکن ایک مسلمان کے لیے کیونکہ ہم پڑ جاتے ہیں کچھ اور چیزوں میں، اللہ تعالیٰ نے کافی کلیئر کر دیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا اس میں دیکھ لیں گے ڈیٹیل میں. لیسا نہیں ہے یہ، لیسا وغیرہ بھی جو گرامر میں انشاءاللہ آگے جائیں گے نا، یہ ہم لیسا لستا یہ ورڈز بھی کچھ ہیں جو بڑے کافی قرآن میں یوز ہوئے، ہم ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں ہے البرہ. اچھا اس کے یہ ٹرانسلیشن از ناٹ دیٹ گڈ. لیس البرہ نے اس کو جو بہتر ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ لیس البرہ نیکی صرف یہی نہیں ہے. یہ نہیں مطلب کہ آگے جو میں بولنے جا رہی ہوں کہ جو ہم ابھی ٹرانسلیشن کریں گے کہ جی وہ نیکی نہیں ہے، نیکی ہے وہ، لیکن ابھی لیس البرہ کا مطلب کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے. اب دونوں میں ڈفرنس آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. جیسے میں کہوں کہ جیسے ایک میں جملہ آپ سے بولوں جی، میرے پاس ابھی بہت ہی لیم سے ایسی بس ایگزامپل جو میرے دماغ میں آ رہی ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے، ایک میں یہ جملہ بولوں. یا میں بولوں کہ میرے پاس صرف یہی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، دیٹ مینس کہ دوسری اویلیبل ہیں پھر بھی. تو اس میں لیس البرہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو جو صحیح ٹرانسلیشن ہے وہ کیا ہے کہ نیکی صرف اور صرف یہی نہیں ہے، یعنی کہ نیکی ہے یہ بھی، لیکن صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے تولو تم پھیر لو. دماغ میں رکھیے اپنے وہ جو آیتیں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب قبلہ چینج ہونے کی جو آیات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ وہ ریپیٹ کی تھی کہ مطلب تم جہاں بھی ہو تم اپنے کعبے کی طرف اب کرنا ہے. ڈائریکشن چینج کیا گیا تھا مسجد اقصیٰ سے کعبے کی طرف، تو لوگوں نے اس پہ بہت ہوہا کی تھی، جو منافق تھے اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور جو عیسائی تھے، انہوں نے بہت اس سے باتیں کی تھی اور کتنا سارا انہوں نے مذاق اڑا رہے تھے، کسی نے کامنٹ پاس کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ یہ کیا کہ جہاں بھی تم ہو، کیونکہ مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جدھر بھی تم ہو بس اب ڈائریکشن تم نے وہی کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا حکم فالو کرنا ہے. ڈائریکشن میٹرز نتھنگ، اللہ نے کہا ہے کہ اس طرف منہ کرنا ہے تو اس لیے ہمیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل الطرف مشرقی مشرق کی، والمغربی اور مغرب کی. ہماری یہ بڑی امپورٹنٹ ہے نا یہ بات کہ نماز پڑھنے میں جی قبلے کی طرف ایگزیکٹ وہ ہے وچ از امپورٹنٹ، لیکن بعض دفعہ نماز کو لے کر لوگ مطلب اس بات کو ہی لے کر مطلب بہت زیادہ اس کو مطلب آپ سمجھ لیں پرائیورٹی بہت دے دیتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین یا ایک مسلمان کا کمپلیٹ ہونا انوالوز مینی تھنگس. اٹس ناٹ اونلی جو مطلب جو ہماری نظر میں آپ کہہ لو کہ نیکی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے. اوکے، نیکی صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیر لو، یعنی تم پھیر لو اپنے چہروں کو طرف مشرق اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی یہ بھی ہے، یعنی کہ نیکی یہ بھی ہے
من جو آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر. یعنی یہ پہلا سٹیپ اللہ پہ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتاب پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ آف نیکی ہے. مطلب نیکی ہماری اس وقت تک ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ویلیوبل نہیں ہے جب تک کہ یہ تین چیزیں نہ ہوں. اچھا، اس میں ملائکہ، کتاب اور نبیین کو جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس از ون گروپ، ایک ہی چیز سمجھ لیں. کیوں؟ فرشتوں کو کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی، کتاب کس پہ آئی؟ نبیوں پہ آئی. تو اگر ان میں سے، ان تینوں میں سے اگر کسی ایک پہ بھی آپ ایمان نہیں لا رہے تو باقی دو پہ بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبریل کے ذریعے کتاب بھیجی، اور کتاب کس کو دی گئی؟ نبیوں کو دی گئی. اور آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو قرآن دیا گیا حضرت جبریل کے ذریعے. اب ان میں سے میں ایک بھی چیز لیٹس سے کہ میں کہتی ہوں کہ جی میں فرشتوں کو نہیں مانتی، دیٹ مینس کہ میں حضرت جبریل کو نہیں مانتی، نعوذ باللہ. نہ ہو تو پھر قرآن کو کیسے مانوں گی؟ قرآن کہاں سے آیا؟ اور جب قرآن نہیں آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانوں گی؟ مطلب جب تو اس لیے یہ تینوں چیزوں کو ایک گروپ کر لیں. تو نیکی کیا ہے؟ یعنی اب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ڈائریکشن قبلے کی طرف کی ہوئی ہے، بلکہ نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان. آپ کی نیکی ویلیوبل ہی اس وقت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی ویلیو اس وقت ہوگی جب ان چیزوں پر ایمان لے آئے. اب فردر چلیں، جو کہ ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہماری نظر میں نیکی، بڑا نیک انسان ہے، اس کی داڑھی اتنی بڑی ہے، وہ جبہ پہنتا ہے، یا وہ اتنی وہ پردے والی خاتون ہے، ان کی وہ عبایا بھی پہنتی ہیں، سر بھی کور کرتی ہیں، وہ اس کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں نماز پڑھتا ہے یا وہ نماز پڑھتی ہے، ہم اسی پہ آ کے رک جاتے ہیں. آگے اللہ کیا کہ، اور آف کورس یہ سب نیک باتیں ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہونی چاہیے جو میں نے ابھی بات کی. لیکن اور چیزیں بھی ہیں بیچ میں. وہ آتا، اور وہ دے، المالا، مال کو، علی حبہ، اس کی محبت میں. یہ جو نا علی حبہ کا کیا مطلب؟ کہ although اس کے دل میں اس مال کی محبت ہے. اپنے مال سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ چاہے وہ روپیے پیسے کی فارم میں ہے، کپڑوں کی فارم میں ہے، گھر ہے، کھانا پینا، مال، انسان کے پاس جو کچھ ہے، کہ although اس کو اپنے مال سے بہت محبت ہے، لیکن وہ پھر بھی دیتا ہے کس کو؟ ذوی القربہ، قرابت داروں کو، قریبی آپ کے جو رشتہ دار ہیں. یہ اس میں ہے 4 سپارہ جب ہم شروع کریں گے نا سورہ آل عمران میں، لن تنالوا البر ان تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں، جس سے محبت ہے، جس سے تمہیں پیار ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پرانی چیزیں نکال کے دیتے ہیں، کپڑے جو اب آؤٹ آف فیشن ہو گئے وہ دے دیتے ہیں، جو چیزیں میرے استعمال میں نہیں ہے وہ دے دیتے ہیں، اور ہمارا دل اندر سے ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب مجھے کوئی نئی چیز دینی پڑے، یا مجھے سوچوں میں کہ اچھا چلو میں کوئی اچھی چیز دے دوں. ناٹ ایوری ون ڈز اٹ. میں ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کبھی کبھی یہ وقت آ جاتا ہے انسان پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور کنٹینیو کر رہے ہیں کہ نیکی کیا ہے؟ اور وہ دے مال علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی مال کی although محبت ہے، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو. یعنی کوئی یتیم آ گیا، کوئی ایسا مسکین ہے جو بیچارہ کوشش کرنے کے باوجود اپنے حالات ٹھیک نہیں کر پا رہا، یا کوئی مسافر ہے، وہ سفر میں تھا، اس کا کوئی سامان چوری ہو گیا، یا وہ اس کا سفر لمبا ہو گیا، he wasn't expecting it، اب اس کو ضرورت ہے، تو وہ آپ اپنے مال میں سے اس کو اگر دے رہے ہو. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو. کچھ لوگ جو ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں، آپ ان کی شکل سے دیکھ کے پہچانتے ہو، یا ان کی سچویشن کو دیکھ کے آپ پہچان لیتے ہو. مگر کچھ لوگ ہیں وہ سائلین، جو سوال کرتے ہیں، جو آ کے مانگ لیں گے آپ سے کہ پلیز مجھے نا تھوڑی اس وقت مدد کی ضرورت ہے، یا میرا پورا نہیں ہو رہا، یا مجھے اس وقت کھانے کی ضرورت ہے. مطلب، اور آپ یقین کریں کہ کوئی انسان اگر آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے نا مانگنے کو، پتہ نہیں وہ کتنی مشکل سے آیا ہوگا، کتنی مشکل. کہ کسی سے مانگنا، لائک آپ سمجھ لو آپ کی ایگو بھی زیرو ہو گئی، آپ کی عزت نفس بھی زیرو ہو گئی. انسان یہ بعض دفعہ ٹھیک ہے، ہم اس طرح کے اگزامپلس دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگوں کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر ان کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اور آل دیٹ. اور پھر ہم پاکستان میں سے کہتے ہیں کہ جی فقیر، یہ تو عادتاً فقیر ہے. وٹ ایور اٹ از، مانگنے کوئی آ گیا، آپ سے سوال کر لیا، کچھ دے سکتے ہیں تو اس کو دینا ضروری ہے.
ٹھیک ہے، بہتری اسی میں. وہ پھر رقابی اور گردنیں چھڑانے میں، کہ اب کسی کے اوپر جی کیس بن گیا ہے، غلط کیس بن گیا، وہ بیچارے لائر نہیں کر سکتے، یا وہ کسی کا انہوں نے قرض دینا ہے وہ قرضہ نہیں دے سکتے اور آپ نے ان کی مدد کر دی اس قرض کو اتارنے میں. دس از ہیوج نیکی. اچھا ایک چیز یہ بھی دماغ میں رکھنا ہے، نیکیاں ہر نیکی ایک جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، مطلب میننگ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہر نیکی کا اجر ایک جیسا نہیں ہوتا. نیکی کی سچویشن پہ، واٹ کائنڈ آف نیکی تھی، کس وقت جس کی آپ نے مدد کی اس کو ضرورت کتنی تھی، اور آپ نے کس وقت کسی کی مدد کی، آپ کیا کر سکتے تھے اور آپ نے کیا کیا. یا مطلب یہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ کر سکتے، میں اور آپ اس کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے یا ہم لیبل نہیں کر سکتے. میں بتا رہی ہوں صرف کہ نیکی جو ہے یہ مطلب اس کی کیٹیگریز ہیں ڈفرینٹ. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتائی. پہلا تو ٹھیک ہے بیسک ہے، اور اس کو دماغ میں رکھنا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ نان مسلم بھی تو اتنے نیک کام کر رہے ہیں اور وہ بھی اتنے نیک کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلا کرائٹیریا یہ سارا بتا دیا. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. دس از دا بیسک، دس از دا فاؤنڈیشن. یہ ہے تو ٹھیک ہے جی، اوکے ناؤ لیٹس گو فردر. پھر آپ کی جو اچھے کام ہے وہ آپ کی نیکی کنسیڈر ہو رہی ہے، جس میں آپ نے کسی کو پیسے دے دیے، رشتہ داروں کو. رشتہ داروں کا پہلا حق ہے، سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. ہم دنیا والوں کو سپورٹ کرنے میں اور ان کو پیسوں کے دینے میں اور ان کی مالی اور کھانے سے اور چیزوں سے مدد کرنے میں ہم آگے آگے ہوتے ہیں. ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ بیچارے ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا اور ہم ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. پھر مسکین اور مسافر، ٹھیک ہے، پھر وہ سوال کرنے والے، اور پھر جس کی گردن کسی کی چھڑائی جائے کہ ان کے پاس انف نہیں ہے اور وہ جان نہیں چھوڑے لوگ ان کی، یا ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی مدد کر کے مطلب وہ کوئی اس میں اپنے آپ کو جیل سے نکال سکے. ٹھیک، تو جی انیلا کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ جی، اور باقی جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی بچے وہ محتاجی کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ باقیوں کو بھرے جا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کی بالکل. کیوں بیوی بچے جو ہے نا، جو ایک مرد کے اوپر یہ رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ اس کو بنایا گیا ہے قوام، تو اس سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اگر کوئی شوہر یا گھر کا سربراہ اگر کیپیسٹی ہوتے ہوئے بھی وہ تنگ رکھے گا اپنی بیوی بچوں کو، یہ جو بھی ذمہ داری اس کے پر ہے، باقی بھلوں کا بھلے جس کا جتنا کرے تو وہ ضرور جواب دے گا، وہ ضرور اس کو جواب دینا پڑے گا اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پھر اس کے حساب سے ڈیل کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس بات کو بہت انکریج کیا ہے کہ جو مطلب بہترین ہے وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے اس کا اجر بہت رکھا ہے، بہت اجر ہے اس کا جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. تو کاش ہمارے یہاں سب کو پتہ چل جائے. آئی نو واٹ یو ٹاکنگ بٹ بہت سے لوگ ہیں ایسے، اور دنیا کہے گی واہ بڑا سخی ہے اور بڑا خرچ کرنے والا ہے اور اتنا اچھا ہے، اور وہ پورے خاندان پہ خرچ کر رہے ہوں گے وہ، لیکن گھر میں گھر والوں کو تنگ کیا ہوا ہوگا، گھر والوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو سب یہ جواب دیں گے. وہ اقامہ. اب آ گیا یہ تیسرا لیول ایک اور. اب آپ دیکھو کہ یہ سارا پہلا آ گیا بیسک فاؤنڈیشن کہ کیا یہ بلیوز ہوں گے، تو پھر اور پھر ساتھ میں آپ جو یہ نیک کام کرو گے اس کا اجر ہے. پھر وہ اقامہ اور قائم کرے الصلاۃ نماز، وہ آتا اور ادا کرے زکوٰۃ. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جی نماز کی شاید ویلیو نہیں ہے یا وہ کم ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں باور کرا رہے ہیں یہ کہ ہم جن چیزوں کو صرف اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو ہم نیکی اور اچھائی سمجھ لیتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی چیزیں ہیں جن کو ہم ویلیو نہیں کرتے. والموفون، اور جو پورا کرنے والے ہیں، وفا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے عہد کو، جو پرومس کرتے ہیں کسی سے کہ میں کل 10 بجے آپ کو ملوں گا یا ملوں گی، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. کل میں آپ کا قرض اتار دوں گی، وہ اس کو پورا کرتے ہیں، یا کل میں آپ کا یہ کام کر دوں گی، وہ پورا کرتے ہیں. بہت ضروری ہے یہ کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہوں تو سوچ سمجھ کے وعدہ کریں، یہ دیکھ کے کہ کیا میں اس کو جو ٹائم دے رہی ہوں، جو چاہے وہ ٹائم 1 گھنٹے کا ہے، 1 دن کا ہے، 10 دنوں کا ہے، مہینے کا ہے، جتنی بھی دیر کا ہے، مطلب اس وقت بندہ منہ سے لفظ نکالتے وقت یہ ضرور سوچ لے کیا میں یہ وعدہ پورا کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی. سمپل بات، کیونکہ یہ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. وعدہ کیا ہے اگر کسی سے 1 گھنٹے کا، تو 1 گھنٹے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نیکی کیا ہے، اور جو وعدہ پورا کرتے ہیں، اذا عہدوا، جب وہ عہد کریں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں وہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں.
वस्साबिरीन, और जो सबर करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वस्साबिरीन जो सबर करने वाले हैं, फिल बसाई तंग दस्ती में, जब हाथ तंग है, फाइनेंशियली सिचुएशन कोई ऐसी है कि नहीं है उस तरह के आराम से गुजारा हो, तंगी है बहुत ज्यादा, वद्दर्राई और तकलीफ में भी है, कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी को कोई दुख है, मतलब एक तो होता है तंग दस्ती, चलो हाथ की तंग दस्ती फाइनेंशियली, लेकिन अब तकलीफ भी है साथ में, कोई बीमारी आ गई, कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, वाहीन अलबास और वक्त जंग, और जंग के वक्त यानी बास कोई कोई बुरी सिचुएशन हुई भी इस तरह की, उसमें वो सबर करते हैं। अब अगेन सबर करने का मतलब ये है कि वावेला नहीं मचाया हुआ, अल्लाह ताला से मतलब शिकवे शिकायत ही नहीं चल रहे, उस सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश पूरी की जा रही है और सबर किया जा रहा है, ये भी नेकी है। ये सिर्फ कनेक्ट करते रहे बिर नेकी क्या है, ये सब उसकी पूरी वो एक लिस्ट आ रही है, वस्साबिरीना फिल बसाई वद्दर्राई वहीनल बास, कि जो सबर करते हैं जब हाथ उनका तंग होता है, और जो तकलीफ में होते हैं, और जब कोई जंग की हालत में, मतलब सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, परेशानी है, वो उसमें भी वो सबर करते हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने सदक़ू सच कहा, यही वो लोग हैं, मतलब ये सारी क्वालिटीज जिन जिन में है, जो जो ये चीजें, मतलब जिनको पता है कि ये नेकी है, वो सच्चे लोग हैं। व उलाइका, और यही लोग हैं, हुमुल मुत्तकून, जो मुत्तकी हैं। ये एक आ गई जी, पूरा आपके पास एक चार्ट आप कह लो, ये पूरी लिस्ट के तकवा किन के अंदर है, मुत्तकी लोग कौन होते हैं। हमारे यहाँ जो क्राइटेरियाज बने हुए ना, वो फिजिकल, इट डजंट मीन कि फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो वैल्यू नहीं है उनकी, ये कुछ नहीं। ऑफ कोर्स कोई शख्स जो है नमाज पढ़ता हुआ हमें नजर आता है, मस्जिद जाता हुआ नजर आता है, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी है, और उसको, और मतलब वो औरत भी ऐसी को नजर आती है जो पर्दा भी करती है, सब कुछ। ये मतलब नहीं कि अच्छा जी पता नहीं, हमारे यहाँ ये भी बहुत, मुझे भी मतलब मैं भी सुन चुकी हूँ ये, और बहुत इस तरह की बातें भी मिलती है कि हाँ जी बस पता है बड़ा ऊपर से पर्दा करें, हमें क्या पता अंदर से क्या क्या होता है, हमें मालूम है कि पर्दे वालियां भी क्या क्या करती हैं। लाइक दिस इज नॉट राइट। मैं और आप कौन होते हैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। ये लिस्ट जो है ये इसलिए नहीं है कि हाँ जी अब ये फिजिकल एस्पेक्ट के जो जाहिरी चीजें हैं उसको इग्नोर कर दो, अंदर से ठीक होना चाहिए, जिस तरह लोग कहते हैं ना, मेरे दिल में शर्म है, भले ही मैं ऊपर से जो भी नजर आती हूँ, हया मेरे दिल के अंदर है, हया मेरी आंखों में, मैं क्या हो गया अगर मैंने कपड़े ये पहन लिए, या मैंने इस तरह से मैंने बात कर ली, या मैंने ये कर दिया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये दोनों एक बैलेंस होना जरूरी है। हमारे अंदर तकवा होगा तो वो बाहर नजर आएगा, इट हैज टू। हम इतना मतलब लोग नमाजी होंगे, 5 वक्त की नमाजें, उनकी तहज्जुद नहीं मिस होती, उनकी नमाज मिस नहीं होती, उनके रोजे मिस नहीं होते, वो ज़कात भी देते हैं सब, लेकिन जब लोगों से डीलिंग की बात आती है, रिश्तेदारों से बातचीत की बात आती है, इतने सख्त लहजा, इतना टॉन्टिंग लहजा, इतना तकलीफ दे लहजा कि इंसान इमेजिन नहीं। तो फिर ये मैं सुन रही थी किसी को, एक डॉक्टर इसरार को भी सुना था, क्या वो कहते हैं कि मतलब वो तमाम फिर जाया हो गई नेकियां, वैल्यू ही नहीं है उनकी कुछ भी। वो ऐसा होगा कि जिस तरह सैराब है, सैराब क्या होता है, मिराज, कि आपको दूर से लगता है पानी है, जब आप करीब जाते हो तो आगे कुछ भी नहीं होता। तो अभी लग रहा है कि जी बड़ी नेकियां, नमाजें ही मिस नहीं हुई, कभी कोई रोजा ही नहीं मिस हुआ, मेरे तो पहाड़ के पहाड़ अजर के बन रहे हैं। लेकिन वो जो मैंने अपनी माँ बाप का दिल दुखाया, बहन भाई का, बीवी का, बच्चों का, शौहर का, ये जो मैंने दिल दुखाया है, ये सारी नेकियां जो मैंने थोड़ी बहुत की भी है, वो जीरो होती चली जा रही है। ये मुझे ख्याल नहीं आता कि मैं जो अपने रिश्तेदारों से मेरा रवैया है, जो मुझे एहतराम माँ बाप का करना है जो मैंने नहीं किया, जो मुझे अपने शौहर का एहतराम करना है, जो मुझे अपनी बीवी के साथ रिस्पेक्ट करनी है, जो मुझे ये तमाम जो रिश्ते हैं, ये वही बात है ना कि वो सर्कल पहले अपने से शुरू होता है, अपने घर वालों से शुरू होता है, उनके सबसे ज्यादा हकूक है हमारे ऊपर। फिर सर्कल थोड़ा सा और बड़ा करें, जो इमीडिएट रिश्तेदार हैं, फिर और सर्कल बड़ा करें उनके, फिर आपके जैसे सेकंड कजन आ गए, फिर और बड़ा करते करते फिर दोस्त अहबाब, फिर ये तमाम, ये पूरी सोसाइटी इस तरह आपस में जुड़नी है, हम सबका ताल्लुक इस तरह से बनना है। लेकिन हम स्किप करते रहते हैं। हमारे लिए जो चीज ईजी होती है, हम वर्क प्लेस पे लोग मेरी तारीफें करते करते नहीं थकते, जी क्या मीठी जबान है,
ہر وقت ہیلپ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. یہ تو ہر وقت جو کوئی کام کبھی کہہ دو, کام بھی ڈیڈ لائن بھی میٹ کر رہی ہے, کام بھی سارے کر رہے ہیں, اور سب تعریفیں تعریفیں, اور وہی جب گھر آتی ہے تو بچوں کی زندگی عذاب, شوہر کی بھی زندگی عذاب. یہ مطلب دس از اے ریالٹی. ہم نے اپنے مختلف کاسٹیومز رکھے ہوئے جو مختلف لوگوں کے سامنے پہن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. یہ تمام کوالٹیز جو اوپر لسٹ میں نے پوری ابھی پڑھی, یہ آیت البر میں جو آیا نمبر 177 ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو سچ کہتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. اب اس کرائٹیریا پہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جج کرنا ہے. یہ صرف میرر آپ کے لیے, یہ مطلب نہیں کہ اب میں بیٹھ کے دوسروں کو جج کرنا شروع کر دوں. یہ لسٹ میرے لیے ہے کہ میں اس پہ سے کس کس چیز پہ مجھے ورک کرنا ہے اور کیا کیا چیز میرے اندر آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر سکیں. آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین, اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو, کتبہ لکھ دیا گیا, علیکم تم پر, قصاص بدلہ لینا, فی القتلہ مقتول کا قتل مقتول کے بارے میں, یعنی کہ کسی کا قتل ہو جائے تو اس کا قصاص. یہ بھی میں خیر ڈیٹیل کرتی ہوں. الحر آزاد, بالحر بدلے آزاد کے, والعبد اور غلام. ابھی دیکھ لیں, عبد کا مطلب کیا, غلام, سلیو. میں اور آپ عبد ہیں اللہ تعالیٰ کے, وی آر سلیوز. عبادت بھی اسی روٹ ورڈ سے ہے. تو غلامی میں اللہ تعالیٰ کی مطلب ہم غلام ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے ہیں, ورشپ. تو ورشپر جو ہے, عباد اللہ ہم جو ہیں, یا جو عبد اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا غلام. اور غلام بالعبدی بدلے غلام کے, والانثی اور عورت بالانثی بدلے عورت کے. فمن, تو جو کوئی عفیا معاف کر دے, عفو سے ہے, عفو پڑھتے نا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, وہ جو عفو ہے یہ معاف کر دیا گیا, لہو اس کو, من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے, شیئن کچھ بھی, فاتباع تو وہ پیروی کرتا ہے, بالمعروفی ساتھ بھلے طریقے کے, وَأَدَاءٌ اور ادا کرنا ہے, ایک سیکنڈ, الیہ طرف اس کے, بھی احسان ساتھ احسان کے, ذالک یہ, تخفیف ہے یا رعایت ہے, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, ورحمت اور رحمت ہے. فمن اعتدی تو جو کوئی زیادتی کرے, بعد ذالک اس کے, فلہو تو اس کے لیے, عذاب علیم عذاب ہے دردناک. ہم یہیں پر ہم انشاءاللہ اس کو اینڈ کریں گے, بس اس کی تفسیر میں کر لوں 178. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قصاص کا حکم. قصاص کیا تھا کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو جو مقتول کے گھر والے ہیں ان کو قصاص, یعنی ایک اماؤنٹ ہے جو کہ آف کورس یہ اسلامک گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کتنا ہے کتنا نہیں ہے دونوں فیملیز کے درمیان. تو وہ یہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ جیسے یہ قرآن کے آنے سے اور اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں یہ تھا کہ کسی ایک لیٹ سے کہ کسی بڑے آدمی نے کسی کا قتل کر دیا کسی دوسرے قبیلے کے لوگ کا, تو اب وہ بدلہ, وہ تو جنگیں چلتی تھی تو وہ بعض دفعہ اس کو روکنے کے لیے, اب وہ قتل تو کسی بڑے انسان نے کیا, وہ جو ہے نا اپنا کوئی غلام یا اپنا کوئی ایسا بندہ جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں, وہ اس کے بدلے میں اس کا قتل کروا دے گا دوسرے قبیلے سے تاکہ اس کی اپنی جان بخشی ہو. یہ تو ہمارے یہاں آج کل بھی ہے کہ بڑے لوگوں کو بچانے کے لیے بعض دفعہ چھوٹے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قصاص ہے, بالکل جان کے بدلے وہ دیا جائے. حر بالحر, آزاد نے اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو بدلے میں ایک آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا. اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا. عورت نے قتل کیا ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اب کسی عورت نے, کسی بڑے گھر کی عورت نے کچھ کر دیا تو اب وہ غلاموں کو ڈھونڈتے تھے کہ غلام جو ہے وہ اس کو قتل, اس کی جگہ اس کو قتل کروا دیا جائے. فمن عفیا لہو, اور جو کوئی معاف کر دیا گیا اس میں سے, یعنی اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی, یعنی جیسے اب مقتول کے گھر والوں نے کہا کہ جی ہم معاف کرتے ہیں قصاص کو, اور یا ہم تھوڑی اماؤنٹ کر دیتے ہیں یا کوئی بھی کر کے, تو وہ پیروی کرتا ہے بالمعروف, یعنی کہ وہ بھلا طریقہ ہے, وہ بھی اچھا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. اور جو ادا کرے, جو کچھ انہوں نے کہا کہ جی تم اتنا چھوڑ دو, اتنا دے دو, تو اس کو احسان کے ساتھ, میننگ اچھے طریقے کے ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دینے میں پھر وہ چخ اور یہ نہیں کہ دیکھا ان لوگوں نے تو معافی نہیں کیا, یا ان لوگوں کو یہ یعنی کہ ان کا بیٹا مرا یا جو بھی مرا ابھی پیسے لیں گے, پیسوں سے بیٹا تھوڑی واپس آئے گا. یہ جب کہا گیا ہے کہ قصاص لیا جا سکتا ہے تو اٹ از حلال. ٹھیک ہے, کہ یہ قتل کیا جا سکتا ہے. اب کوئی کہے کہ جی مجھے قتل نہیں کرنا اس کو, اس کی جگہ میں دیت, یعنی کہ میں اس کی جگہ پیسے لے لوں گا یا کیا, تو دیٹ از آلسو الاؤڈ.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور وہ اب سوچو ذرا کہ جی قتل کرنا کسی کا رحمت ہے، کس لیے رحمت ہے. اور آپ یہ دیکھو سعودی عربیہ میں چونکہ اس بات کو بہت زیادہ اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں پر جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز، کہ وہاں پر چوری کی بھی سزا ہے، وہاں پر قتل کی بھی سزا ہے، اور یہ اسلامی شریعہ کے حساب سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسانی جب دی گئی ہے یا یہ ایک رائٹ دیا گیا ہے مقتول کے گھر والوں کو بھی، اور یہ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی زیادتی اگر کرے، یعنی کہ جناب اس کے بجائے اس کے کہ وہ قصاص لیتے ہیں، وہ جو خاندان کے خاندان قتل ہو رہے ہیں، چلتا چلا جا رہا ہے چلتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر عذاب ہے دردناک، پھر دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اس کے اگینسٹ چلیں. سوری یہ بس میں ایک اور آیت کر لیتی ہوں بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ٹو دس ون. 179 کر لیتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ روک دیتے ہیں. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی القصاص، بدلہ لینے میں، قصاص میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل والوں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. زندگی یعنی کہ اتنا لوگوں کو پھر خوف رہے گا کہ لوگ باز آ جائیں گے ایک دوسرے کو قتل کرنے سے. اور دس از اے ریالٹی ایز کمپیئر ٹو ادر پلیسز. آپ دیکھو کہ سعودی عربیہ میں جو کہ وہی ملک ہے جس میں اتنا زیادہ یہ شریعت کے حساب سے اس کو اپلائی کیا ہوا ہے، وہاں پر یہ اتنا اوپنلی نہیں ملتا قتل و غارت جو ہے، کیونکہ انسان ڈر جاتا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا پھانسی دو تو تب بھی لوگ موجود ہوں، تو وہاں پر پھانسی بھی بیچ چوراہے میں، مطلب ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر ان لوگوں کے سامنے دیتے تھے. اب مجھے نہیں پتا چینج ہو گیا کیونکہ سعودی عربیہ میں بھی اب چینجز نہیں آ گئی ہیں، بٹ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، زندگی ہے، اس سے بہت سے لوگوں کی زندگی بچ جاتی ہے. اب لیٹ سے قصاص مل گیا، آپ نے پیسے دے دیے، یا ایک شخص جس نے قتل کیا تھا اس کو قتل کر دیا گیا بدلے میں، بات وہاں ختم ہو گئی. اب لیٹ سے وہ نہیں ملا، وہ نہیں ہوا سارا کچھ. اب وہ ایک کے بعد ایک، اور یہ قبیلوں کی وارز چلتی تھیں 100 سال، خاندان کے خاندان ختم ہوتے تھے کیونکہ اس نے اس کو مارا، اب اس نے بدلے میں اس کو مارا. اور یہ ہمارے یہاں ابھی بھی گاؤں میں اور یہ وڈیروں میں اور اس میں یہ ہوتا ہے. اس کے بھائی کو مار دیا، اس نے آ کے اس کی ماں باپ بہن بھائی کسی کو مار دیا، اور یہ خاندان. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قصاص اگر دے دیا جائے، بدلہ دے دیا جائے، تو اس میں زندگی ہے، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، تاکہ وہ تتقون، تم بچ جاؤ، تاکہ تم اپنے آپ کو فردر گناہ سے بچا لو. یہ چیز رک جائے، یہ سٹاپ ہو جائے. سخت تو ہے سزا یہ کہ قتل کے بدلے قتل، لیکن پھر اس سے مزید جو خرابیاں ہیں وہ ہونے سے رک جاتی ہیں. دس از واٹ اٹ از. انشاءاللہ ہم یہاں پر اس کو روکیں گے. کسی کا کوئی کوشچن ہو تو ضرور مجھے بتائیے. اور نہیں ہے تو اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین.